یہ کہانی سننے کے بعد تم کبھی کسی کا حق نہیں کھاؤگے۔ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس کا جواب دینے پر ایک شخص کی پوری زندگی ہی بدل گئی، یہاں تک کہ وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ تیسری روٹی کا صرف سوال تھا اور اس نے ایسا جواب دیا کہ اس کی زندگی بدل گئی۔ آئیے اس واقعے کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی، یا روح اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام، میں آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر خدمت کرنا اور شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ شریعت مجھے کیا کہتی ہے، کیا سکھاتی ہے، وہ میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی۔ چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب ایک ایک روٹی دونوں کھا چکے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص جب دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی تو اس کے بعد سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نہر سے پانی نوش فرمانے لگے۔ اس شخص نے تیسری روٹی لی اور چھپا لی۔ جب آپ علیہ السلام پانی پی کر واپس تشریف لائے تو روٹی موجود نہ تھی۔ دیکھا کہ روٹی تو موجود ہی نہیں، حالانکہ 2 روٹیاں کھائی، اب میں پانی پینے گیا ہوں، واپس آیا تو روٹی موجود نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استفسار فرمایا اور اس سے پوچھا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ یہ وہ سوال تھا کہ اس کے جواب میں اس شخص کی زندگی بدل ڈالی۔ تو کیا کہتا ہے، اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے ہیں۔ خاموش رہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے کچھ نہیں کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد فرمایا، آگے چلیں۔ راستے میں ایک ہرن ملی جو اپنے بچوں کے ساتھ تھی، یعنی وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے 2 بیٹے تھے، 2 بچے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا۔ اب یہ کمال دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرن کے بچے کو بلاتے ہیں، وہ ہرن کا بچہ ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے ذبح کر دیتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں اور اس کو بھون لیتے ہیں۔ پھر بھنا ہوا گوشت دونوں مل کر کھا جاتے ہیں، یعنی دونوں جب بھنا ہوا گوشت مل کر کھا لیا انہوں نے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، گوشت کھا چکنے کے بعد آپ نے ان ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر کھڑا ہوا اور اپنی ماں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ معجزہ دکھا دیا، پھر پوچھا وہ روٹی کہاں گئی، مگر وہ شخص پتہ نہیں کس مٹی کا بنا تھا، اس نے پھر جھوٹ بولا، مجھے نہیں معلوم وہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے اور بیٹھ گئے۔ آپ نے اس شخص کو ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ تصور کریں کہ دریا کے کنارے، دریا کے اوپر، پانی کے اوپر چل کر پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے پھر وہی سوال کیا کہ میں اس ذات کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی ہے، سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ پھر وہ سوال، تیسری بار پھر سوال وہی پوچھا، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے پھر دیکھا، ارے معجزہ دیکھ لیا، سمندر کے اوپر سے چلا آیا، ہرنی کے بچے کو زندہ ہوتے دیکھ لیا، مگر اس نے جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا۔ پھر اس نے یہ بولا کہ مجھے نہیں معلوم وہ کہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے چلیں آگے چلیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں، چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر کیا کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں، یہ ریگستان ہے، تو بولتے ہیں مٹی اٹھاؤ۔ وہاں ریگستان سے مٹی لی، اس کو اللہ کے حکم سے اس کو کہا، اے ریت تو اللہ کے حکم سے سونا ہو جا۔ وہ سونا بن جاتی ہے۔ کیا وہ ریت سونا بن جاتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے 3 ٹکڑے کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک ٹکڑا میرا، ایک ٹکڑا تیرا اور تیسرا اس کا جس کے پاس وہ روٹی ہے۔ ہے افسوس افسوس افسوس، معجزات دیکھے، ہرنی کے بچے کو دیکھا، اس کو زندہ کیا اور پھر بھی سچ نہ بولا۔ ارے سمندر کے اوپر چلا، پانی کے اوپر چل کر آیا، مگر افسوس وہ نہ مانا کہ ہاں وہ تیسری روٹی میں نے چھپائی، مگر افسوس لالچ دولت کی ایسی تھی، جیسے ہی کہا نا یہ سونا اس کا جس کے پاس تیسری روٹی ہے، فوراً جھٹپٹ بول اٹھا، ہاں اے اللہ وہ تیسری روٹی میں نہیں چھپائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو خاموش ہو گئے اور فرمایا، یہ لوگ سارا کا سارا سونا تیرا ہے، اب تیرا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، تو اپنے راستے میں اپنے راستے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ وہ شخص کسی راستے پر جانے لگتا ہے کہ اکیلا ہوتا ہے، 2 بندے آتے ہیں، اس کے پاس سونا دیکھتے ہیں، سونا دیکھ کر کہتے ہیں ہم تجھے ماریں گے اور تیرا سونا چھین لیں گے۔ کیا ہوتا ہے، وہ شخص کہتا ہے ڈر کے مارے ایسے کرو، کیا رکھا اس لڑائی میں، پھنڈے میں، مارنے میں، ایسا کرتے ہیں اس کے 3 حصے کر لیتے ہیں، ایک حصہ 3 بندے 3 میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بالکل، وہ راضی ہو جاتے ہیں اس بات پر۔ اس کے بعد ان میں سے 3 کہتے ہیں ایسے کریں، ایک کو بھیجتے ہیں، وہ جا کر کھانا لے آئے، تھوڑا سونا اس کو دے دو، وہ کھانا لے آئے، پھر ہم کھا کر اس کو تقسیم کر کے اپنے راستے کو نکل جاتے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک شخص جاتا ہے تو وہ جب کھانا لے چکا ہے اس کے بعد نا وہ کہتا ہے کہ میں نے کھانا لے لیا، کیوں نہ میں ان دونوں کو راستے سے ہٹا دوں، وہ راستے سے ہٹ جائیں، سارا سونا میرا۔ تو کیا کرتا ہے، وہ زہر لیتا ہے، زہر کھانے میں ملا دیتا ہے۔ وہیں دوسری طرف وہ لوگ جو یہاں پر اس کا انتظار کر رہے تھے وہ سازش بناتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ نا اس کو مار دیں گے، پھر سونا 3 کی جگہ 2 میں کٹ جائے گا۔ وہاں بھی سازش ہو گئی، یہاں بھی سازش ہو گئی، جب سازش مل گئی تو وہ شخص واپس آیا۔ واپس جیسے پہنچا انہوں نے اس کو لپیٹا اور اس کو جاں بحق کر دیا، اس کو مار ڈالا، اس کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ بیٹھ جاتے ہیں مزے سے، جی سونا ہمارا 3 کی جگہ 2 حصے، لہٰذا وہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں خوشی خوشی۔ زہر جیسے اندر اترتا ہے اثر کرنا شروع کر دیتا ہے، زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا، ہاں زہر اندر چل رہا ہے، اثر کر رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ 3 کے 3
मौत की नींद सो जाते हैं, मौत की नींद सो जाते हैं या क्या कहेंगे, अगर नेक थे तब तो ठीक, लेकिन ये वाक़या है कि उनके अंदर लालच कितनी थी, वो फौत हो जाते हैं, इस दुनिया फ़ानी से चले जाते हैं। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ चंद आदमी भी होते हैं वो आपके हमरा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोने और तीनों लाशों की तरफ देखा तो उनकी तरफ इशारा करके हमराइयों से फरमाया, देख लो दुनिया का ये हाल है, बस तुमको लाजिम है कि इससे बचते रहो। अब देख लो दुनिया ने क्या क्या दिखाए हैं, ना जिंदगी ना मौत, ना अपने ना पराए, ना भाई ना बहन ना माँ ना बाप। लालच तो ऐसी चीज़ है, दुनिया बहुत खतरनाक है। इससे हमें क्या सीखने को मिला कि दौलत की मोहब्बत कैसे कैसे गुल खिलाती है, गुनाहों पर उकसाती है, दर बदर फिराती और धक्के खिलाती है, यहाँ तक के खून भी करवाती है, लाशें भी गिरवाती है, मगर किसी के हाथ नहीं आती। अगर आती है तो बेहद सताती और खूब रुलाती है। यानी ये दौलत आ तो जाती है यार, पहली बात तो आती नहीं, क्योंकि सब में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाना है। और जिसके हाथ दौलत आती है खूब रुलाती है, खूब रुलाती है, खूब करवाती है। अरे जिसके पास दौलत है उसको भी सुकून नहीं है। क्यों सुकून नहीं? दौलत की लालच है, इसकी वजह से सुकून नहीं। हाँ, अगर उसको अच्छी तरह खर्च किया जाए, नेक राह में खर्च करे, जिस तरह शरीयत ने हुक्म दिया वैसे करे, तो वो भी सुकून और फायदे वाली है, अमीरी भी फायदे वाली, गरीबी भी फायदे वाली। मगर अगर लालच है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो फिर वो दौलत आपको कोई नफा नहीं देती। अल्लाह पाक हमें इस दुनिया से बेरगबत कर दे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।